السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرزا علی جی کے حوالہ سے۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ چند دن سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو انہوں نے کرسچن کے حوالہ سے گفتگو کی ہے، تو ناظرین اسی حوالہ سے آپ کو پتہ ہے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی، لیکن جو جملہ اس نے بولا ہے یہ کوئی بھی بچہ ہے وہ چیز کو برداشت نہیں کرے گا جو مرزا علی جی نے بولا ہے۔ تو خیر مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیان آیا کہ مرزا علی جی نے کوئی بھی توہین نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن ناظرین آپ حیران ہو گئے کہ مرزا علی جی نے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا، یعنی لوگوں کو شعور یعنی دلایا کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی غوث العظم نہیں ہے، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ تو ناظرین جبکہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی آ کر قوم کو آواز کیا کہ مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن پاک کا جتنے بھی انبیاء کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو تمام انبیاء نے یہی بات کہی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم عبادت اللہ کی۔ تو کیا ناظرین اب بیان بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی بھی دینے لگ پڑے ہیں مرزا علی جی کی حمایت کے اندر، بلکہ مولوی ہی نہیں بلکہ ان کے پیر جو ہے نا وہ بھی اب مرزا علی جی حافظہ اللہ تعالیٰ کی حمایت کے اندر یعنی گفتگو کرنے لگ پڑے ہیں۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو میں ایک بریلوی مولوی سناؤں، اس کے بعد آپ کو بریلوی پیر کی گفتگو سناؤں گا، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، یقین مانیے اگر آپ اللہ کے محبوب الاسلام کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، پھر ہی ہم سچے عاشق رسول ہیں، پھر ہی ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر ناظرین آئیے وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ یہ واللہ باللہ تاللہ مجھے کسی کا کوئی پریشر نہیں، کسی کی طرف سے کوئی مجھے مطلب کوئی خدشہ نہیں، نہ میں کسی کی ڈر سے کر رہا ہوں، یہ صرف میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی ناراض ہو بسم اللہ، خوش ہو نو پرابلم، ہمارا یہ مطمع نظر نہیں۔ تو انصاف کی بات کیا ہے کہ جو 295C کی گستاخ رسول کی FIR مرزا صاحب کے خلاف ہوئی، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے حضرات مہربانی فرما کے توجہ سے بات فرما دیجئے گا، پھر آپ نے جو مرضی کرنا ہو کریں، کسی نے اس پہ مجھے گالیاں دینی ہو وہ دے، برا بلا کہنا ہو وہ کہے، اس کی مرضی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ صراحت کے ساتھ صریح گستاخانہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انجینئر گستاخ ہو گیا، اس نے گستاخی کر دی، اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر 295C ہو اور اس کو قتل کیا جائے، وہ واجب القتل ہے، بھائی آپ کا موقف آپ جانیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ آپ ہیں، میں اپنے موقف کا جواب دہ ہوں۔ میں یہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ فقیر نے جو دیکھا ہے، دوبارہ پھر اچھی طریقے سے ویڈیو ساری دیکھی ہیں، پوری دیکھی ہیں، آگے پیچھے سے آپ کو سباق دیکھا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، تو اس طرح کے الفاظ قرآن اور حدیث میں بھرے پڑے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استعاذہ وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ احتیاط کے طور پہ ہم بولتے ہیں کہ مطلب ہم یہ بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ احتیاط کا دامن ہوتا ہے، تھامنا چاہیے، بالکل ایسا کرنا چاہیے جب ایسی کوئی بات کوٹ کرنی ہو۔ تو انجینئر صاحب سے یہاں پہ مس ہینڈلنگ تھوڑی ضرور ہوئی ہے، یہ بات میں کرتا ہوں، لیکن وہ بصراحت کم از کم یہ موقع جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ بصراحت گستاخی نہیں ہے، اور چونکہ یہ صریح گستاخی نہیں ہے اس لیے اس پہ 295C جو ہے وہ گستاخ رسول کے لیے، تو وہ اس پہ لگانا میرا یہ خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ کہہ دی اور وہ الفاظ اس نے کوٹ کیے کہ فلاں جو مذہب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقادات رکھتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں مذہب ہے، عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، جو ان کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، نبوت کے دعوت دار آئیں گے، وہ فلاں 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 ہوں گے۔ تو اس کی عادت ہے وہ ان الفاظ کو بلنٹلی کہتا ہے، بلا دھڑک کہہ دیتا ہے۔ تو جب اس نے الفاظ نکالے تو اس کی گرفت کر لی گئی، کہا گیا کہ اس نے
توہین ناموس رسالت کی ہے، اس نے توہین کا مرتکب ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب یہ ساری تمہید میں اتنا بڑا بیان اس لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ میرے بیان کو سن رہے ہیں پورا بیان سنیں اور عقل کے پردے کھول کے سنیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے سمجھیں۔ میں سب سے بڑا ناقد ہوں انجینئر محمد علی مرزا کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق حضرت بر امام سرکار سے ہے، میرا تعلق حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، میرا تعلق حضور غوث پاک سے ہے۔ ان واسطوں سے ہوتا ہوا میرا تعلق جا کے مولا علی سرکار اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو جب وہ حضرت بر امام سرکار کے خلاف بات کرتا ہے نا تو میرے دل کو چیرتا ہے محمد علی مرزا۔ جب وہ حضور غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا کہ جاؤ اپنے غوث کو منگو ان کو کشتیاں کٹے، تو وہ میرے دل پہ حملہ کرتا ہے، یہ باتیں میرے دل پہ تیر کی طرح لگتی ہیں۔ جب وہ کسی اور اللہ کے ولی کے خلاف بیان کرتا ہے نا تو یہ چیزیں مجھے بڑی سخت ناگوار گزرتی ہیں۔ میں بذات خود اپنی ذات کی حیثیت میں انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات کا ناقد بھی ہوں، اس کا مخالف بھی ہوں۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو اس چیز کو کیش کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کی آڑ میں۔ اب میں یہاں پر ایک چیز بھی کلیئر کرتا جاؤں، باخدا میں اگر کسی شخص کو یہ کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک و شائبہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے بال آج بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسی بات ہے نا، آپ سب نے سنا ہوئے زلف مبارک کے بال پڑے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کی بال موجود ہونا تو اس سے ڈی این اے کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں بڑا کھلے عام چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے اپنا شجرہ صرف کتابی نہیں دیکھا، میں نے ایک ایک قبر دیکھی ہوئی ہے، ایک ایک قبر کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ فلاں علاقے میں ہماری قبر ہے ہمارے بزرگوں کی۔ میں اس دبنگ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ آپ ڈی این اے کروائیں کہ میں سید ہوں یا نہیں، میں حضور کی آل سے جڑتا ہوں یا نہیں جڑتا۔ جتنا درد حضور کے اوپر داغے گئے الفاظ کا مجھے ہوتا ہے یا کسی سید کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، خود دنیا جان کا کتنا بڑا ملا ہو، جتنا بڑا مرضی عالم و فاضل ہو، سید سے زیادہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میری جد اعلیٰ ہے، میں اسی نانے کا نواسا ہوں۔ تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی اگر کرے گا، لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائیٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کر رہے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ گستاخی کا فتویٰ لیں، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے، جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی۔ پورے پاکستان کے علماء نے، اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں سدھر جا، اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے۔ تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے، اپنے اوپر لگا داغ تو دھوئے، اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو میں اوپنلی دعوت دیتا ہوں کہ ابھی تو وہ جیل میں ہے، ایسی بات ہے تو جیل میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا نا، اسے کسی جگہ پہ کسی سیف ہاؤس میں بلایا جائے۔ مجھے اگر خانقاہی نظام والے نامزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا بڑا بناتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے بڑے لے کر آؤ، وہ اہل حدیث کو کہتا ہے کہ اپنا بڑا لے کر آؤ مقابلے میں، وہ اہل سنت کو کہتا ہے اپنا بڑا لے کے آؤ، دیوبندیوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ، شیعوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ، تو خانقاہی نظام کا بھی تو کوئی بڑا ہوگا نا۔ تو اگر کوئی بڑا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھتے ہیں خانقاہی نظام والے، تو میں سرنڈر کروں گا، میں کسی ایک کو بڑا بنا دوں گا، وہ بڑا جائے اور سیف ہاؤس میں کسی بیٹھے، کسی اچھی صاف جگہ بیٹھے جہاں پر مرزا بھی بیٹھے اور ہمارا وہ بڑا بھی بیٹھے، وہ جا کے اولیاء اللہ کے مسئلے پر اس کے ساتھ لڑے، علمی جنگ لڑے، اس کو ہرائے، پھر مزہ آئے گا۔ دیوبندیوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے، اہل حدیث کو کوئی مسئلہ ہے، بریلیوں کو مسئلہ ہے، تو پھر اسے علم کے میدان میں شکست دو جا کے۔ یہ کیا ہوا کہ سلپ آف ٹنگ کسی کے منہ سے ہوا، کوئی الفاظ نکل گئے اور تم نے اٹھا کے اس کو مدعا ڈال دیا اور جی توہین رسالت کر دی ہے۔ اس ساری لڑائی اپنی یہ لڑتا آیا، میں نے آپ کو بتایا میں سب سے بڑا ناقد ہوں، اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ میرے جیسا بیان کسی ایک نے بھی نہیں دیا، کوئی جس نے دیا اس نے گالی ہی بولی، علمی بیان کسی نے نہیں دیا، صرف گالیاں دیتے رہے، تبرے کرتے رہے اس کے اوپر کہ فلانا پلمبر ہے، فلانا یہ ہو، فلانا ہے۔
لیکن علمی جواب نہیں دیا. میں نے علمی جواب دیا تو مولانا طارق جمیل سے بندے نے مجھے فون کیا. کوئی مذاق تو نہیں تھا. کہاں طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑا مبلغ ہے، لیکن میرے بیان میں حقیقت تھی تو اس نے کیا. تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد تھا. میں نے سب سے زبردست علمی جواب اس کو دیا اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور جو گستاخیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جو وہ چرب لسانی کا کام کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر مجھے غصہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے تو میں ناموس رسالت کا فتویٰ اس پہ لگوا دوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکا اولیاء اللہ کو ٹھیک ثابت کرنے میں. تو مجھے جب لگا کہ اب وہ گر رہا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کر دوں. یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی گر جائے اس کے اوپر چڑھائی کرو. ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں، پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں. لہٰذا میں اپنے ملک کے اداروں سے گزارش کروں گا کہ یہ ناموس رسالت والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہے. اس بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب جو بھی مسئلہ ہو اس کو بیٹھ کے حل کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی سوچ کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑی عقل کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑا دل اور دماغ رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، جن میں کسی دوسرے کا موقف سننے کی طاقت موجود ہو، کسی دوسرے کا موقف سمجھنے کی طاقت موجود ہو. اس انجینئر محمد علی مرزا نے جس بیان کی بنیاد کے اوپر وہ الفاظ ادا کیے، اس شخص کا بیان بھی میں نے سنا ہے. ایک سابقہ عیسائی تھا، اس نے کنورٹ کیا اسلام میں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوا. دائرہ اسلام میں داخل ہو کے تو اس نے کہا کہ ہمیں عیسائیت میں یہ سمجھایا جاتا تھا، ہماری کتاب کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر لوگوں کے بارے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فلاں 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 ہیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوتے ہوئے، اطرت میں ہوتے ہوئے بھی وہ الفاظ استعمال اس لیے کر رہا کہ یہاں پر جگہ جگہ فتوے باز بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے بیان باہر نکلنا ہے اور انہیں فتویٰ میرے بھی لگا دینا ہے کہ جی اے کیا جا سید ہے. جب میں حق بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اساں اس سید ہی نہ مننے، کیونکہ اے اساں نے مکتب نے دسے ہوئے رستے تے نہیں ہیں. تو یعنی سید کا معیار یہ ہو گیا کہ وہ کسی کی خوشامد میں جب بات کرے گا، کسی شخص کی خوشامد میں بات کرے گا تو اسے سید مانیں گے. جو شخص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے حق بیان کرے گا اسے کہتے ہیں یہ تو سید ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے مسئلہ حل کر لو. میرے ذہن جو بھی کیڑا نکل جیسی، دیگر ہو لوگوں نے ذہن جو بھی کیڑا نکل جیسی، زلف مبارک نہ ڈی این اے کر لو، میرا کر لو، نہ نکلے تو سامنے آج میں بھی قوم کو معافی مرسا میرے ماں پیو کو بھی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر پتا چل سی کون سید ہے کہ نہیں ہے. سید کا مطلب ہے کہ جب تساں نے فتویاں دی زیادہ چاہ گیا، تساں نے جھوٹ سچ سب اس صحیح آخیا، تسی کہو گے جی سید ہو گیا. تے جڑا ذرا جا تواڈے خلاف بول پیا، حق نہیں آواز بلند کی تے تساں تے پھر اے جو بہت سارے فتوے باز کربلا نے میدان وچ موجود سے. یہ 18,000 مفتیان اسلام تھے، اللہ معاف کرے انہیں مفتیان اسلام کہنا اسلام کی توہین ہے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے، جو امیڈیٹ نواسا تھا. میں تو نواسا ہونے کا کلیم کروں نا دوسری آج 35ویں پشت میں، تو حسنین کریمین کون سی پشت میں آتے تھے؟ امیڈیٹ نواسے تھے. تو ان مفتیان نے ان کے اوپر فتویٰ بازی سے باز نہیں آئے، تو ہم کہاں سے محفوظ رہیں گے؟ ہم انجینئر والے معاملے میں بھی یہی کہیں گے کہ اس کے معاملے میں اگر کوئی ملا یہ سمجھتا ہے کہ انجینئر غلط ہے تو اب اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے. میں اس کے سارے معاملے میں کل کا کردار ادا کروں گا. میں اعلیٰ حکام کے پاس الحمدللہ اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے آج تک نہیں گیا، لیکن میں چل کے جاؤں گا حکام بالا کے پاس، اور میں ارینج کراؤں گا کہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے، اب تو پکڑا ہوا ہے نا، اس کو ایک جگہ پہ بٹھائیں. ساتھ یہاں سے جتنے مکاتب ہیں ان کے بڑے چلے جائیں، جن کو سارے تحریر لکھ کے دیں کہ ہم نے اس کو نامزد کر دیا، یہ ہارا تو ہم ہارے، تو جائیں اس کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ اپنے سے نیچے چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑ کے اس کے خلاف بیانات بازی شروع کر دی، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارا اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اس سے سب سے بڑے ناقد ہیں. لیکن یار مزہ آتا ہے لڑنے کا، میدان میں لڑو. وہ تو ہر دم پہ نبی کی بات کر رہا ہے. میں اس کے خلاف کیس کروں گا، جہاں پر وہ غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہو گیا؟
بیٹھتا ہے تو درود و سلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشنام تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے، یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. تو لہٰذا گزارش ہوگی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر ان معاملات میں ذرا سا بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں ناانصافی ہوئی تو دنیا میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، آئندہ آنے والی نسل وہی چیز دیکھے گی. تو لہٰذا کوئی اس کے اوپر ہوش سے کام لینا ہوگا، بڑی تحقیق کرنی ہوگی، بڑی صلح جوئی کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے، تھنک ٹینکس کو بٹھانا ہوگا، دماغ لڑانے والے لوگوں کو بٹھانا ہوگا، جو علم و تحقیق کی دنیا کے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کو بٹھا کے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا کہ آیا اس نے گستاخی کی یا نہیں. کسی کے فتوے کے اوپر اگر کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا تو یاد رکھیے کہ پھر چوک چوک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگیں گے. پھر میرے پاس بھی پیر ہاؤس کا لیٹر ہیڈ موجود ہے، میرا پیر ہاؤس بھی رجسٹرڈ ہے، اس کا مونوگرام بھی رجسٹرڈ ہے، اس کی سٹیمپ بھی رجسٹرڈ ہے. پھر میں بھی فتویٰ نکال سکتا ہوں کسی کے اوپر. لیکن اگر اس طرح فتوے نکلنے شروع ہو تو چوک چوک سے نکلیں گے، گھر گھر سے نکلیں گے، کریا کریا سے نکلیں گے، گاؤں گاؤں سے نکلیں گے. کس کس کی زبان روکی جائے گی؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. دین فتووں کا نام نہیں ہے، دین سمجھانے کا کام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ المبین.